اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق العظیم۔ الحمدللہ بیٹا، آج ہم لیکچر جو بنا رہے ہیں اسلامیات لازمی، جو بک چینج ہوئی ہے ہماری 9th کلاس کے اندر پنجاب بکس ٹیکسٹ بک والوں کی، تو اس میں سے ہم آج لیکچر ڈسکس کریں گے۔ جس طرح سورۃ انفال کی آیات کا ترجمہ کیا کرتے تھے اور اس کی جو ایکسرسائز کیا کرتے تھے، اسی طرح آج ہم ایکسرسائز میں ایک لانگ کویشچن انہوں نے دیا ہوا ہے جو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم حضرت مریم علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے، یعنی کہ ہم ترجمات کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، با محاورہ ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں آبجیکٹ اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی ہم نے شروع کر دی ہے۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ آپ سے لانگ کویشچن ڈسکس کریں گے۔ لانگ کویشچن 5 کویشچن ہے حضرت مریم جو صورت ہے اس کا۔ کویشچن یہ لکھا ہوا ہے، سورۃ مریم پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجیے۔ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ باب اول ہے قرآن مجید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس۔ اس میں ہم الف جو ہے وہ ترجمہ قرآن میں ہمارے پاس جو تفسیر میں لکھا ہے سورۃ مریم، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ کویشچن آپ کو بتا دیا۔ اب میں نے یہاں پر جو آپ کو میٹیریل دے رہا ہوں بیٹا، یہ میٹیریل آپ کو ہنٹس کے طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور ہنٹ میں بتا دوں گا، اور اس کے بعد ڈیٹیل آپ کو سمجھانا شروع کر دوں گا کہ یہ ڈیٹیل آپ جو میری گفتگو سنیں گے وہ آپ کو یاد ہو جائے گی، وہ آپ پیپر میں ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ 9th کلاس کا بچہ ہو یا وہ بڑی کلاسز کا ہو، 2nd ایئر کا بچہ ہو، اس کے لیے پارٹ 1 کے اندر بھی یہ ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ BSc کے اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی، یہ MA کر رہا ہو اسلامیات اس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے میٹیریل یہاں پہ اکٹھا کیا ہے اور آپ کو یہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ چلتا ہوں جو اپنے ٹاپک کی طرف بیٹا۔ سب سے پہلے میں نے یہاں لکھا سورۃ مریم۔ اب سورۃ مریم جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو آیات ہے وہ 98 ہے، 98 آیات ہیں، اور یہ مدنی صورت ہے۔ یہاں تک کلیئر؟ یہ ہیڈنگ ہوگی۔ سیکنڈ میں آپ نے لکھنا ہے تعارف۔ تعارف میں سب سے پہلے میں لکھا ہوا ہے کہ سورۃ مریم میں حضرت مریم السلام کی تفصیل، اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے یہاں لکھا ہے سورۃ مریم کس زمانے میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ کیا لکھا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اب یہ میں نے ہنٹس کے طور پہ لکھا ہے۔ اب یہ یہاں سے میں نے آپ کو گفتگو سنا دیتا ہوں کہ کویشچن آ سکتا ہے۔ پہلا جو میں نے کویشچن لکھا تعارف کے اندر مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت مریم علیہ السلام جو تھے، حضرت مریم علیہ السلام میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی جو جائزہ لیا جاتا ہے، اس لیے اسے سورۃ مریم کہا جاتا ہے۔ کویشچن آ سکتا ہے سورۃ مریم اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ سورۃ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، جس کی وجہ سے اسے سورۃ مریم کہا جاتا ہے۔ یہی میں نے پہلا پوائنٹ یہاں لکھ دیا، آپ یہ لکھ سکتے ہو۔ پھر یہاں پہ کس زمانے میں حضرت مریم کس زمانے میں نازل ہوئی، اب یہ میں نے بتانا ہے آپ کو۔ حضرت مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ تھے، یہ مکہ کے جو کافر تھے، وہ مسلمانوں پر ظلم ستم ڈھالتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ یہ جو ہجرت تھی، یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرما دو۔ یہ میں نے یہاں پر یہ پوائنٹ لکھا ہے، بتایا آپ کو، یہ ہنٹس کے طور پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اب حبشہ کیا تھا بیٹا؟ ہجرت حبشہ، جو ہجرت حبشہ کے بارے میں آپ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے کہ بر اعظم افریقہ کا ملک تھا، ٹھیک ہے، یہ ہنٹس کے طور پر لکھا ہے، اس کے بعد میں ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اعلان نبوت کے وقت ایک عیسائی حکمران تھا، وہ کون سا عیسائی تھا بتاؤں گا۔ ان کا نام جو لقب تھا وہ نجاشی تھا، نام لکھ دیا، اب لقب یہاں پہ لکھ لیجئے گا۔ نجاشی کا اصل نام ارحمہ تھا، یہ یہاں تک لکھ دیا۔ اب میں اس کی ڈیٹیل کی طرف چلتا ہوں کہ حبشہ بر اعظم افریقہ کا ملک تھا، اور اس ملک کا جو بادشاہ تھا بیٹے وہ نجاشی تھا، یعنی کہ نجاشی سے مراد ایک سردار کے ہیں، نجاشی کے جو معنی ہے وہ ایک بڑے سردار کے ہیں، اور وہ جو نجاشی تھا لقب پانے والا،
وہ بڑا رحم دل، بڑا یعنی کہ لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت جو حبشہ کے اندر نجاشی کی حکومت تھی، اور نجاشی کا جو نام تھا وہ ارحمہ تھا۔ یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا انگلش کے اندر، اور اردو کے اندر بھی اس کو میں نے ڈسکس کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے یہاں تک پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ بیٹا میں نے یہاں پہ جو ڈسکس کیا ہے وہ ڈسکس کیا مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر ظلم۔ اب اس کے میں نے 3 پوائنٹ بنائے ہیں۔ کیا پوائنٹ ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے قریش کا ظلم ستم، دوسرا پوائنٹ ہے مسلمانوں کو دن کی بسر کرنا مشکل تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ 3 پوائنٹس میں آپ جب یاد کر لیں گے، پوائنٹ سے مراد کہ پوائنٹ تو یہی ہے، مگر 3 جو میں نے یہاں لفظ لکھے ہیں ڈیجل، یعنی کہ یہ لکھے قریش کا ظلم و ستم، اور یہ 3 یہ پوائنٹ لکھے ہیں جو اس کے اندر یہی آپ کا نچوڑ ہے، یہی چیزیں آپ نے لکھ دینی ہیں جو میں نے ابھی بتا دینی ہے آپ کو، تو آپ کو یہ کلیئر، آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے، باقی آپ جو میں باتیں بتا رہا ہوں وہ آپ کو یاد ہو جائے گی، کلیئر جی۔ اب سب سے پہلے کیا بات تھی کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر جو کفار مکہ تھے وہ ظلم و ستم کی حد کر دی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حالات دیکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، یہاں پر جو مشرکین مکہ ہے وہ آپ پر ظلم و ستم ڈال رہے ہیں، تو اس لیے آپ کا یہاں پر زندگی گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم سے حبشہ کی طرف روانگی اختیار کی، زندگی بسر کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ یہ ساری باتیں یہاں تک کلیئر ہوگی، کلیئر جی، اوکے۔ آگے جو تیسرا پوائنٹ میں لکھی ہے ہجرت کرتے وقت صحابہ کرام کی تعداد۔ اب صحابہ کرام کی تعداد کے بارے میں ابھی بتایا جائے گا، یہاں پر موسٹ امپورٹنٹ ہے، توجہ رکھیے گا کہ پہلا جو میں نے آپ کے ہنٹ کے طور بتایا ہوا کہ یہ چیز آپ یاد رکھنا ہے کہ ہجرت کے وقت صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر جو صحابہ کرام مدینہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے، اس میں 11 مرد تھے اور 4 خواتین تھیں۔ دوسرا پوائنٹ جو میں نے لکھا ہے، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت نبوی 5ویں سال، جب حبشہ کی طرف آپ نے روانگی اختیار کی صحابہ کرام نے، وہ پہلی ہجرت تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور کس نبوت میں ہوئی وہ میں انشاءاللہ، نبوت کون سال میں ہوئی وہ بھی میں یہاں ڈسکس کروں گا۔ اب میں ڈیٹیل کی طرف چلتا ہوں۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی کی حکم پر ہجرت حبشہ کی طرف فرمایا تو 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کی جو زوجہ تھی حضرت رقیہ علیہ السلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، انہوں نے ہجرت فرمائی۔ یہ نبوت کے وقت یعنی کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، یہ بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف وہ یہ 11 مردوں نے 4 عورتوں نے کی تھی، اور یہ جو نبوت کے 5ویں سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں، اور اس کے نبوت کے 5ویں سال یہ ہجرت جو فرمائی تھی وہ ہجرت کس کی طرف کی تھی؟ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ اب 11 مرد 11 عورتیں کون سی بیٹا وہ میں ذرا آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں جو نالج کے لیے۔ پہلی جو بتایا عثمان غنی اور ان کی جو بیوی تھی حضرت بی بی رقیہ علیہ السلام، اور پھر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ساتھ ان کی جو بیوی تھی حضرت سہلہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی جو اہلیہ تھی حضرت ابی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو زوجہ تھی حضرت لیلہ بنت ابی حشمہ رضی اللہ عنہما، اور زبیر بن العوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ساتھ حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ جو ہے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو سبیدہ بن ابی رحم، یہ تھے صحابہ۔ اور آخری جو صحابہ کرام تھے وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، جعفر بن ابی طالب۔ یہ 11 ہستیاں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف کیا روانگی اختیار
فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، یہاں تک آپ کو باتیں کلیئر ہوگی نبوت کے 5ویں سال عنہ۔ پھر آگے بتانا ہے نجاشی کی طرف تحفے۔ جب یہ جو ہمارا وفد تھا یہ جب حبشہ میں پہنچا تو مسلمانوں جو کفار مکہ تھے ان کو پتہ چلا، تو وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ مسلمان سکھ چین کی زندگی بسر کریں بیٹے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، نجاشی کی طرف لوگوں کو بھیجا اور قیمتی تحفے لے کر کہ نجاشی کی طرف جاؤ اور ان کو لالچ دو اور ان کو لے کے آؤ۔ جب وہ وفد یہاں پر کہ ہمارے علاقے کی نہ سمجھ لوگ یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں، باپ دادا کا دین چھوڑ گئے، یہ میں نے ہنٹ کے طور پر بتایا ہوا آپ کو۔ پھر جب وہ نجاشی کی دربار میں پہنچے، جو کفار مکہ نے لوگوں کو بھیجا تھا قیمتی تحائف لے کے، تو تحائف جب لے کے آئے تو انہوں نے دیا، تو نجاشی خوش ہوا کہ کیونکہ تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں کچھ ایسے لوگ جو ہمارے علاقے سے آپ کے علاقے میں آئے ہیں، وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ یہ جو وہ لوگ تھے جو کفار کے بھیجے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہ سمجھ ناقل لوگ ہیں، اپنے باپ دادا کی جو عبادات ہے اس کو چھوڑ کر وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، تو اس لیے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو پھر یہ ساری معاملات ہوئے، یہاں تک آپ نے لکھ دینا ہے، کلیئر جی۔ پھر آگے کیا بتائیں کہ نجاشی دربار نجاشی مسلمانوں کی آمد۔ پھر اگلا پوائنٹ یہ آپ نے لکھنا ہے، جب نجاشی کو یہ کہا گیا کہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں تو ہمارے حوالے کر دو، نجاشی نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ دربار نجاشی میں آ جاؤ۔ تو دربار نجاشی میں جب وہ آئے تو پہلے کیا تھا، کچھ کوشچن کیے تھے نجاشی نے، اور نجاشی کے سوالات کے جواب کس نے دیے یہ ڈسکس ہوگی۔ تو یہاں پر سب سے پہلے نجاشی نے جب بلایا جو صحابہ کرام تھے وہ نجاشی کے دربار میں آئے، تو انہوں نے نجاشی نے کچھ سوالات کیے مسلمانوں سے، تو ان کے جوابات میں حضرت یہ نام پڑھ لیجئے گا جعفر بن ابی طالب نے تو ان کے جو خطاب کیا یا تقریر کی، وہ تقریر کے بارے میں یہاں پہ میں نے کچھ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تقریر کافی لمبی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کے پاس آ رہی ہوگی، آپ نوٹ کر لیجئے گا، میری گفتگو بھی سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے جب نجاشی نے یہ سوالات کیے، جن کے جوابات میں عبداللہ بن ابی طالب کی خطاب یہ تھے، یہ میں پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو۔ پوائنٹ میں سب سے پہلے انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، ہم جاہل تھے، ہم پڑوسیوں کے حقوق کی حق تلفی کرتے تھے، ہم مردار کا خون یعنی مردار کھاتے تھے اور قتل و غارت کرتے تھے، اور جو غریب ہوتے اس پر ظالم سختی کرتے، ظلم ڈھاتے تھے۔ اس سارے معاملات کو دیکھنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں اپنے حضرت محمد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، ہماری حال پر رحم فرمایا۔ میں جو بات کی ہے وہ یہاں تک میں بتا دوں، پھر آگے میں چلتا ہوں۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار خون کرتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، یہ پوائنٹ رہ گیا۔ پڑوسی کو مارتے تھے، طاقتور کمزور پر ظلم ڈھاتا تھا، یہاں تک بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمارے اندر آخری نبی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ یہاں تک میں نے ڈسکس کر دیا، یہ باتیں تھی۔ آگے پھر کیا ہوا، پھر آگے جب یہ بات ہو گئی پھر کیا کیا، تو انہوں نے یعنی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، لوگوں کا حق تلفی نہ کرو، کسی کو دکھ درد پریشانی نہ دو، ٹھیک ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، پڑوسیوں کو حق تلفی نہ کرو، ٹھیک ہے، بت پرستی چھوڑ دیں، ان تمام برے اعمال کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو اس پر ہمیں شرک کی طرف انہوں نے روکا کہ بت پرستی چھوڑ دو، تو یہ اعمال کی طرف ہم نے چھوڑ کر اس کی طرف یعنی کہ جو ان کے بتائے جو یعنی کہ ہدایت تھی تو اس کی طرف ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہم نے جو جہالت کو چھوڑ کر روشنی کی طرف آئے تو ہماری قوم ہمارے مخالف ہوگی، تو وہ ہماری جان کا دشمن بن گئے۔ تو اس لیے جب وہاں پر مکہ کے لوگوں نے ظلم ڈھایا تو ہم وہاں سے چھوڑ کر کیا آگے مدینہ کی طرف آگے کہ مکہ چھوڑ کر ہم کا حبشہ کی طرف آگے اللہ کے نبی کی تعلیمات سے کہ چلیں ہم وہاں پر جا کر اپنی زندگی گزر بسر کر دیں۔ تو یہ سارے پوائنٹ یہاں پر لکھا تھا، مال نہ کھائے جائے پڑوسیوں کے، یہ سارے پوائنٹ یہاں تک۔ پھر یہ بھی تبلیغ دی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو کی ارشادات بھی دی۔
تو پھر انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا کہ ہم نجاشی سے یعنی کہ بادشاہ سے یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ خطبہ تھا حضرت جعفر بن ابی طالب کا۔ پھر آگے کیا ہوا، نجاشی کا سلام لانا۔ اب کس طرح سلام لایا؟ جب نجاشی کو سب کچھ بتایا گیا تو نجاشی نے کہا کہ مجھے وہ کلام سنایا جائے، یہاں سے ہم لکھنا ہے۔ نجاشی قرآن مجید کی تلاوت سنائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ بتانا ہے میں نے۔ مکہ والوں کا وفد واپس یعنی کہ واپس چلا گیا، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا منصوبہ وہ ختم ہو گیا۔ حبشہ کے لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کا نے گھر کر دیا۔ یہ سارے پوائنٹ میں ڈسکس کروں گا۔ جب نجاشی جو ہے اس نے کہا کہ وہ کلام مجھے بھی سناؤ، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہی کلام سنایا جو اللہ کے نبی نے پڑھایا تھا، کہ مجید کی تعلیمات دی تھی۔ اس میں حضرت مریم سورۃ جو مریم ہے اس کی تلاوت جو فرمائی تھی، جب تلاوت کی تو نجاشی سن کر رو پڑا، اور ان کے جو دربار میں تھے وہ سارے ان پر سختہ طاری ہو گیا، وہ بھی رو پڑے۔ تو نجاشی نے جو ورڈ دیے وہ یہ دیا کہ یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید اور جو انجیل ہے، یہ دونوں ایک ہی چشمے کی روشنی ہے، یعنی کہ ایک ہی چشمے سے پھوٹے ہیں۔ تو انہوں نے ساری تعلیمات کو مشاہدہ کیا، ان کے لوگوں نے، حبشہ کے لوگوں نے اور بادشاہ نے، وہ ان سے مسلمانوں سے بڑے متاثر ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا، بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، بادشاہ کے ساتھ میں جو کفار تھے، جو لوگ تھے بادشاہ کے یعنی کہ سلطنت کے اندر، وہ بھی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے بیٹے۔ تو یہ تھی ساری باتیں جو میں نے یہاں پر آپ سے ڈسکس کیا اس پوائنٹ کے اندر۔ اب خلاصہ کیا، یہ کوشچن آ سکتا ہے آپ کے شارٹ کوشچن کے اندر یا MCQs کے اندر، کہ سورۃ مریم کا خلاصہ کیا تھا، لب لباب کیا تھا، کنکلوژن کیا تھا، کرس کیا تھا، رزلٹ کیا تھا۔ رزلٹ یہ تھا کہ توحید اور رسالت اور آخرت پر ایمان، اس کا کیا تھا، خلاصہ تھا اس سورۃ مریم کا، توحید، رسالت اور آخرت کا بیان۔ یہ تھا آج کا بیٹا لیکچر۔ انشاءاللہ فردر وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے YouTube چینل کے اندر یہ سارے لیکچر آپ کو طاہر لرننگ اکنامکس میں ملتے رہیں گے۔ اسلامیات کے انشاءاللہ تعالیٰ MSc کوئی MS اسلامیات کر رہا ہو، BS پڑھ رہا ہو، ICOM یعنی کہ FA کر رہا ہو، اس میں اسلامیات، یا 9th کلاس یا 10th کلاس کے بچاؤ، سب کے لیے انشاءاللہ ویڈیو موجود ہے میری۔ میتھس، اسٹیٹ، اکنامکس اور اکاؤنٹنگ کی بھی ویڈیو موجود ہے، وہ بھی دیکھیے گا۔ کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔